मोहन दास करमचंद गांधी से किसी ने कहा ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ने जा रहे हो, क्या है आपके पास? वो ब्रिटिश एम्पायर है, पूरी दुनिया पे हुकूमत है उन लोगों की, आप उनसे लड़ सकते हैं? कैसे आजाद कराओगे हिंदुस्तान? इस चरखे से, इस सूत से, उस सूत से कैसे करोगे? कहा मुझे खबर है कि मेरे पास ताकत नहीं है। कहा फिर? कहा भरोसा फिर किस पे? कह लगे मुझे ताकत के पे भरोसा नहीं है, मगर मैंने हुसैन इब्ने अली की दास्तान पढ़ी है कि 72 को मिटाने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी फौज आई थी, मगर 72 के खेमे जहां लगे थे वही लग रहे हैं, लंबी चौड़ी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं सही साहब, बहुत खूब। सुभान सुनो अल्लाह, जरा तवज्जो करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन को यूं बयान किया करो जैसे मैं बयान कर रहा हूं। यजीद ने कितने लोग भेजे? अच्छा 72 के मुकाबले के नहीं कितने लोग होने चाहिए? 100 सिविलियन नहीं थे, फौजी, आर्मी, आर्मी कितनी आर्मी होनी चाहिए? 72 के लिए कितनी? 100, 200, 300, 250, चलो 500, चलो 1000 नहीं, 1000 भी नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 22,000 का लश्कर भेजा एक फौज का। यजीद से कहा खत लिख के उबैदुल्लाह में जियाद ने, और यजीद क्या तेरा आपने ये इतनी क्यों भेजी है फौज? अरे 1000 भेज देते, 72 के लिए काफी थी। यजीद का खत पूरी दुनिया को हुसैन की जुर्रत, शुजाअत और जुर्रत का पता दे रहा है। उसने यजीद ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया उबैदुल्लाह, सुन तूने जो लश्कर गिना है 72 लोगों का, ये तो गिन लिया 72 है, ये नहीं सोचा तूने कि 72 में अली के पोते कितने हैं, अली के नवासे कितने हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। अब सुनो करबला, थोड़ा सा माइक भाई ठीक करो, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं भाई साहब ये सवाल माइक देना, भाई साहब ये माइक उसमें निकालिए, इधर जोर से बोलो, अरे दिल लग रहा है भाई आप लोगों का? नहीं। हुसैन करबला के मैदान में है, ये पैगाम सुना के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। कौन सा पैगाम? जो कि मुझे आपको सामने, हेलो, हाँ ठीक है, इसको आवाज को बढ़ाइए भाई, तवज्जो है कि नहीं? इसकी आवाज बढ़ाइए बस, ठीक है, यहां पर रहने दे, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सही बात आई। अब इमाम अली मकाम करबला के मैदान में रात हो गई, रात में पूरी रात इबादत में गुजरी। आजकल मुहर्रम मनाने वाले रात पूरी रात नाच गाने में गुजारते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चिराग बुझा रहे हैं, दोस्तों से कह रहे हैं अपने चले जाओ, तो फिर चिराग जलाते हैं, तो फिर वो वहीं बैठे। 3 बार ऐसे ही किया, पर मैं जाते क्यों नहीं? कहले कहां जाएं, आप दुनिया में भी हमारे सरदार हो, आखिरत में भी हमारे सरदार हो, हुजूर आपको छोड़ के कहां जाएंगे? पर मैं ठीक है, तो फिर आसमान की तरफ देखो, अभी मैं आपसे कहूं जरा ऊपर देखो तो आपको क्या दिखा दोगे? आप ऐसे ही कहेंगे ना। मगर जब हुसैन ने कहा तो गुलाम समझ गए हुसैन कुछ दिखाना चाहते हैं। फरमाया देखो, जब हुसैन ने देखा करबला की तारीख कहती है, हुसैन ने जब फरमाया देखो और उन सारी जन्नतों को देख लो जिनने तुम्हें शहादत के बाद जाना है, यानी आले रसूल की मोहब्बत में जान दे रहे हो, तो उधार का सौदा नहीं है, नकद का सौदा है। फिर मेरा इमाम इधर देखो, तवज्जो खाली साहब, करबला के मैदान में जिस हुर ने रोका था वो खड़ा है उधर। सुबह फजर का नमाज के बाद जंग शुरू होने वाली है, वो उधर खड़ा है। इधर हुसैन इब्ने अली है, उसका दिल कांप रहा है। ओ यार इतना जंगजू आदमी है, ओ हुर तेरे दिल को क्या हुआ? कहने लगा सोच रहा हूं उधर जन्नत है, इधर जहन्नम है, मैं हुजूर के बच्चे के खिलाफ लड़ रहा हूं, हुजूर के बेटे कल कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा? ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, उसका दिल उसने घोड़े में एड़ लगाई और कहा ए आका हुसैन, मैंने आपको रोका था करबला के मैदान में, मुझे माफ कर दें, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? हुसैन ने गले लगा लिया, सर पे हाथ रखा, कहा हुजूर तलवार दे दीजिए। अपने हाथ से हाथ की तलवार दे दी, लो उसकी तलवार अपने हाथ से दे दी, लो सर पे हाथ रखा और गए। तारीख करबला इस बात की गवाह है कि 25 से 30 मिनट हुर ने अकेले ने तलवार चलाई तो तकरीबन 120 लोगों को उसने जहन्नम में पहुंचाया। जब अली के बेटे का सर पे हाथ रखा तब तलवार में ऐसी तासीर पैदा हो गई, तो फिर अली के बेटे की तलवार का आलम क्या होगा? ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले,
اور ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم ہو رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ حسین کے سامنے ان کے بھتیجے، ان کے بھائی حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے سب شہید ہوتے رہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، مگر سنو سب کو جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں۔ کبھی بیٹا ضد کرتا ہے 18 سال کا بھیج دیا، پھر بیٹی کی لاش اٹھا کے لے کے آئے، پھر بھتیجا ضد کر رہا ہے بھیج دیا، آخر حضرت عباس کو، قاری صاحب توجہ چاہتا ہوں، حضرت عباس علمبردار کو امام نے جنگ لڑنے نہیں بھیجا، توجہ چاہتا ہوں ذرا غور کریں کیوں نہیں بھیجا، کبھی سوچا آپ نے؟ ان کو نہیں بھیجا، ان کو کہا کہ تم پانی لے کے آؤ، اور انہوں نے یہ کیا بھی۔ 22,000 کے لشکر میں اکیلے ہٹاتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، مارتے ہوئے آپ نے جا کے پانی پہ قبضہ کر لیا اور دنیا کو بتا دیا حسین جانتے تھے کہ میں جس کام کے لیے بھیجوں گا عباس اس کو ادھورا نہیں چھوڑے گا، تو پانی کے لیے بھیجا۔ اگر جنگ کے لیے بھیجتے تو 22,000 میں ایک بھی زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ امام اب اکیلے رہ گئے ہیں۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ کون حسین ہے؟ کبھی سب طرف سے چھوڑ کے سوچو یہ وہی حسین ہے، یہ جب پیاسے ہوتے تھے حضور اپنی زبان چساتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اہل بیت کی محبت دل میں لاؤ اور سنو، یہ کون حسین ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ وہی ہیں کہ جب یہ روتے تھے تو اللہ ہرنی کا بچے کو ہرنی کے ذریعے بھجوا دیتا تھا۔ آج یہی حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہے، ایک 22 سال کا بچہ ہے، لڑکا ہے آپ کا بیٹے امام زین العابدین۔ کبھی آپ کو بخار آتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں، امام زین العابدین وہ کہنے لگے مجھے اجازت دیں، فرمایا نہیں، تم میرے بعد میری نسل تم سے چلے گی، تم میرے خلیفہ ہو، بیٹے ساری امانتیں تمہاری نظر تمہاری سونپ رہا ہوں۔ پھر امام چل دیے، اور سنو اپنی بیویوں سے کہنا ہے اب قیامت میں ملیں گے، میرے باپ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا، قیامت میں ملیں گے، اے شہر بانو تم نے بڑا ساتھ دیا، اللہ تمہیں جزا دے، مگر اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر کہا زینب میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں تم سب کو، اور تم سے کہہ رہا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو لے جانا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہوں، جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہوں، ایک بیٹے کا جنازہ اٹھا لے انسان کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹھک جاتی ہے، مگر ایک 6 مہینے کے بچے کا بھی لاشا اٹھایا ہے امام نے۔ اس کے باوجود بھوکے پیاسے ہیں مگر کربلا کے میدان کی طرف چل رہے ہیں۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسہ نے شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ میرا امام کربلا کے میدان میں گھوڑے پہ جب بیٹھا اور جب ہاتھ میں تلوار لی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ حسین ابن علی ہے، ایسا لگتا تھا مولا علی مشکل کشا ہے، ایسا لگتا تھا ہاتھ میں تلوار یہ ذوالفقار ہے، مگر ایسا لگتا تھا یہ حسین کربلا کے میدان میں نہیں ہے بلکہ بدر کے میدان میں مولا علی نے تلوار اٹھائی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ حسین کربلا کے میدان میں آج میاں نہیں نکلا ہے، ایسا لگتا تھا کہ آج جرت حیدر کرار اپنے تیور دکھانے کے موڈ میں ہے، اور علی کے بیٹے نے جو بھوکا پیاسا خود ہے 22,000 کے لشکر پہ گئے، توجہ چاہتا ہوں قاری صاحب، 22,000 کے لشکر پہ گئے اور اکیلے جا کے کہا کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یا جو بھوکا پیاسا خود ہو، جس کے بچے بھوکے پیاسے ہوں، جس کی بیٹی بھوکی پیاسی ہو، جو خود کس نے کھانا تیتی سے نہ کھایا ہو، وہ جا کر کے 22,000 کو للکارے، اور جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو حسین نے اکیلے جا کر کے 22,000 کے لشکر پہ حملہ بول دیا۔ میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کو کربلا میں یزیدوں نے گھیرا تھا، ان سے سوال یہ ہے خدا کی قسم وہ تیرا حسین ہوگا جو گھرا ہوگا؟ کربلا کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ 10 محرم کے دن جب علی کا بیٹا
تھا تو اسے نہیں گھیرا تھا بلکہ اس نے 22,000 کو گھیر کے مارنا شروع کر دیا. میری طرف زور سے بولو. حسین کربلا کے میدان میں. اچھا تلوار چلا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے قاری صاحب, توجہ, ایسا لگتا ہے جیسے بکریوں کے ریوڑ میں کوئی شیر کود گیا ہے, مگر بزدل تو بزدل ہوتا ہے نا. شیمان نے کہا علی کا بیٹا ہے, مر جاؤ گے سب, پھر بھوکا پیاسا ہے مگر نبی کا نواسا ہے, اس کے تیر مارو. اب سننا, یہاں سے میری تقریر کا آخر بھی ہے اور آپ کا امتحان بھی ہے کہ آپ سنو گے کہ نہیں. زیست کی آخری ہچکی ہے, غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. ایک تیر چلا, پہلا, دوسرا, تیسرا. حسین کے آ کر کے علماء آج دعا دیں گے. یہ سینے میں تیر لگا ہے. پہلا تیر جب امام کے سینے میں لگا تو گھوڑا پلٹ گیا. اور میری بہنیں توجہ کریں, غور کریں, میری بہنیں سنیں. امام نے آ کر کے کہا زینب, خیمے میں واپس آ گئے. کیا رو رہی تھی؟ روئی تھی. اور زینب نے عرض کی اے میرے بھائی, مدینے میں ساتھ میں پلے بڑے ہیں ہم, امی کی گود میں, نانا کی گود میں, ابا علی کی گود میں. آپ میرے بھائی ہو, میری جان سے زیادہ پیار ہے آپ سے. میں بہن ہی تو ہوں, کب تک ضبط کروں گی؟ جب آپ کے تیر لگا تو میری آواز نکل گئی, میری ہائے نکل گئی. میں یہاں ہوں, میں کچھ بھی ہوں مگر بہن ہوں آپ کی. حسین بس مجھے معاف کر دینا. امام نے کہا میری بہن, جب دنیا تاریخ لکھے گی کربلا کی تو زینب کو نہیں بھولے گی. دنیا اس بات کو کہے گی اگر حسین لاجواب تھا تو اس کی بہن زینب بھی لاجواب تھی. اگر حسین کربلا کے میدان میں سجدہ نہیں چھوڑ رہا تھا تو زینب پردہ نہیں چھوڑ رہی تھی. اے میری بہن, قیامت تک جو تو نے قربانی دی ہے, تیری جیسی بہن کسی بھائی کو میسر نہیں آئے گی. تو نے اپنے بچے سب کچھ میرے لیے قربان کی ہے, مگر میری زینب ایک بات کا خیال رکھنا کہ میں نانا کا دین بچانے آیا تھا. میری زینب چیخنا چلانا نہیں, رونا نہیں. تو نبی پاک کی نواسی ہے, تو مولا علی کی بیٹی ہے, تو نے فاطمہ کی گود میں تربیت پائی ہے. میری بہن رونا نہیں, ابھی تو صرف تیر لگا ہے تیرے بھائی کے, جب لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے. یہ کہہ کے حسین نے فرمایا نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. اگر یہ حدیث آج ہر بھائی اپنی بہن کو بتا دیتا تو کسی کی بہن غیر مسلم کے گھر میں نہ گئی ہوتی. ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے علاماتی نشان اپنے چہروں پہ نہیں لگا رہی ہوتی. ہمارے قوم کی بچیاں اپنی سٹوریاں اپنے انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ چند پیسے اور ٹکوں کے چکر میں اپنے جسموں کی نمائش نہیں کر رہی ہوتی. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, آپ کو دل سے بات بتاتا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا اور رونے لگا, کم سے کم 5 منٹ تو روتا رہا. میں نے کہا بھائی بات تو بتاؤ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب میری ایک بیٹی ہے, اس کی عمر تقریباً 11-12 سال کی ہے. اس کی ماں نے مجھے آج کہا کہ اپنی بیٹی کو ڈانٹو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے اسے خراب ویڈیو دیکھتے ہوئے دیکھا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو تو ڈانٹا مگر پھر میں سجدے میں جا کے توبہ کر کے بولا مالک میرے اعمال میری بچی پہ اثر کر رہے ہیں, مجھے معاف کر دے مالک. میں جو گندی ویڈیو دیکھتا ہوں اس کا اثر میری بیٹیوں پہ ہونے لگا, میری بہنوں پہ ہونے لگا. او میرے دوست, میرے بھائی, زندگی چند دن کی ہے, یہ تو نے کیا زندگی بنائی ہے؟ امام نے فرمایا میری بہن آپ تجھے پردے میں رہنا ہے, پردے کی حفاظت اور توجہ کرو. امام جب گئے کربلا کے میدان میں, امام کے جب تیر لگے, میرے امام کے معلوم ہے کتنے زخم آئے ہیں؟ نبی کے نواسے کے 113 زخم آر پار تھے. 113 آر پار زخم تھے میرے امام کے. گردن آپ کی, آپ جب گھوڑے پر سوار تھے تو نیچے گرنے لگے. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں جب حسین ابن علی گھوڑے سے نیچے گر رہے تھے تو دعا کرتے تھے اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا, میرے مالک میرے نانا کی امت
को बख्श देना। और फिर कहा ओ मेरे कातिल थोड़ा ठहर जा, नमाज का टाइम है, मुझे सजदा करने दे, मुझे सजदा करने दे। हुसैन सजदे में चले गए और फिर वो गर्दन काट दी गई जिसे नबी चूमते थे। मगर मेरा एक हाथ काटो ना और मेरे घर डाल के आ जाओ, मेरी बहनें पागल हो जाएंगी रोते रोते, मेरे बीवी मेरे बच्चे सब रोएंगे। और हुसैन की बहनों को सलाम करो कि सर नेज़े पे टंगे हुए हैं, करबला में नेज़े पर सर चढ़े हुए हैं। और खैमों को आग लगा दी गई, दुपट्टे छीन लिए गए, फिर भी मगर नबी की नवासी क्या कह रही है, ओ बेटियों उधर सूरज डूबने वाला है। हजरत अल्लामा हसन कहते हैं, वो कहती है उधर सूरज डूबने वाला है, मेरा भाई शरीयत बचा के शरीयत के लिए शहीद हुआ है, चलो नमाज की तैयारी कर लो। ये जो मुसलमान